الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ. یعنی جنگ احد میں جو بھی واقعات آئے تھے صحابہ کی وجہ سے بہت سے صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ تمام واقعات ہوئے تھے 3 سے 4 ہجری کے درمیان. تو کیونکہ تیسری ہجری میں جنگ احد تھی اور لاسٹ میں کپڑے نکال تو جی سفیان اور جب جنگ احد تمام ہوئی تھی تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم اگلے سال بدر کے مقام پر پھر لڑیں گے. تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے مشرکین اور مسلمان دونوں نے بدر کے طرف مشرکین اور مسلمان دونوں نے ہی اپنے قافلے کے ساتھ فوج کے ساتھ لشکر کے ساتھ بدر کا رخ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ہجری شعبان کے مہینے میں مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سونپ کر بدر کی طرف رخ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے تھے؟ 1,500 لوگ تھے. پھر دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 گھوڑ سواروں سمیت 2,000 مشرکین کی جماعت لے کر روانہ ہوئے. روانہ تو ہوئے ابو سفیان، لیکن ان کے دل میں ہیبت تھی. یعنی وہ جب روانگی مکے سے روانہ ہوئے تھے بدر کی طرف تو ان کے دل میں شروع سے ہی ڈر تھا، یعنی دل سے انہوں راضی نہیں تھے کہ یہ جنگ کے لیے. تو جب وہ بدر سے تھوڑی دیر پہلے ایک مقام تھا مرعو الظہران، تو ان کی ہمت جواب دے گئی. کس کی؟ ابو سفیان. کیونکہ ابو سفیان ہی اب بہت بڑے لیڈر ہو گئے تھے وہاں پر مکے میں. بدر میں بہت سے بڑے بڑے سرداروں کا صفایا ہو گیا تھا، اور جو بچے ہوئے سردار تھے ان میں سب میں زیادہ اقتدار والے سب سے مضبوط جو سب سے بڑے سردار جو تھے ابو سفیان تھے مکے کے. تو ابو سفیان تھے نا، تو ابو سفیان شروع سے ہی بد دل تھے، یعنی ان کے دل میں ایک دم دل سے راضی نہیں تھی جنگ کے لیے. تو جب مرعو الظہران پہنچ کر ان کی ہمت جواب دی گئی تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہے کہ قریش کے لوگوں، جنگ تو اس وقت موضوع ہوتی ہے جب ہریالی ہو، شادابی ہو اور جانور بھی کھا سکے اور ہم لوگ بھی ان کا دودھ پی سکے. اس وقت تو پورا خشک سالی ہے، تو لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، آپ سب بھی واپس چلو. تو ان کی بات سن کر جیسے تمام لشکر جو 2,000 کا لشکر تھا وہ بھی راضی تھا، یعنی وہ لوگ بھی آئے تو گئے تھے جنگ کے لیے لیکن وہ لوگ بھی دل سے راضی نہیں تھے. ان کی بات سن کر فوری راضی ہو گئے بغیر چون چرا کیے. سب لوگ واپسی کی راہ لے گئے، لیکن مسلمان کیا کیے؟ وہاں پر 8 دن تک قیام کیے، جس کی وجہ سے
जो एक साख खत्म हो रही थी, फिर से तमाम लोगों पे जो है कि दिलों पर उनकी ढाक पहुंच गई और माहौल पर जो है कि इनकी गिरफ्त भी मजबूत हो गई थी। ना सिर्फ वो वहां पर ठहरे थे 8 दिन तक, इस दौरान अपना सामान जो था उसको भी तिरजा किए थे। किस तरीके से 1 दिरहम की चीज 2 दिरहम में बेचकर मुनाफा कमाया था। तो ये गजवा था जो यानी मुसलमान तो लड़ने के लिए तैयार थे, वादे के मुताबिक पहुंच गए थे, लेकिन मुशरिक बीच रास्ते से वापस हो गए थे। इस वजह से इनके दिलों पर धाक यानी आस-पास जो भी छोटे-मोटे कबाइल थे उनके दिलों पर भी मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। अल्लाह ताला ने इन्हें ये शान से जो है सो कि नवाजा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा मदीना नहीं गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुम्मतुल जिंदल के मुकाम पर गए। वहाँ पर जो छोटे कबाइल यानी जंग की तैयारी करने की कोशिश में थे, वहाँ पर पहुँचकर आपने यानी जंग का इरादे से था कि अगर कोई आ जाए तो जंग किया जाए, लेकिन जब देखिए कि मुसलमान तमाम तैयारी के साथ आए तो वहां पर भी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर रहे, फिर वापस मदीने आ गए। इस तरीके से 1 साल का वक्त गुजर गया, कोई जंग नहीं हुई। फिर यहूद देख रहे थे ये जो था, यानी यहूद के 3 कबीले थे, तो 3 कबीलों में से एक बनु कुनैफा और बनु नज़ीर को हटा दिए गए थे। एक में दे रहे तो उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब ये लोग देख रहे थे कि अगर जंग बदर यानी जब ये दूसरी जंग होने का जो वादा किया था, ये जंग में क्या होगा, मुसलमान और मुशरिकीन आपस में लड़ेंगे तो इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, इसका वेट कर रहे थे। लेकिन जब ये लोग देख लिए कि यानी मुशरिकीन वापस हो गए और मुसलमान बहुत अच्छी हालत में रह गए, यानी हालात जब देखा कि हालात मुसलमानों के लिए साजगार हो गए हैं, तो वो लोग बहुत गुस्से से नफरत से जो है कि भर गए और उन्होंने नए सिरे से एक साजिश शुरू की और मुसलमानों पे एक आखिरी जरब लगाने के लिए तैयारी में मसरूफ हो गए। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया, बनु नजीर के 20 सरदार वो किसके पास गए, मक्के के कुरैश के पास गए और उन्हें जंग के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग के लिए आमादा करने लगे। उन्हें बहुत तरीके से मनाया गया, उन्हें लालच भी दिया गया दौलत की कि अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ेंगे तो हम अपना तमाम माल, यानी ये लोग खैबर में जमा हो गए थे ना बनु नजीर वाले, तो वहां की जो भी पैदावार होगी वो आपको ला कर दे देंगे, यानी मुसलमानों मुशरिकीन को दे देंगे। तो ये माल और दौलत की मोहब्बत में मुशरिकीन राजी हो जाते, मक्के के मुशरिकीन। तो ना सिर्फ मक्के के मुशरिकीन को राजी करते, इसके अलावा ये बनु नजीर के जो सरदार थे वो हर मतलब अरब के जो भी छोटे छोटे कबाइल थे, जो मुशरिकीन कबाइल थे और मुसलमानों की धाक से हैबतज़दा थे और उनको नुकसान पहुंचाना उनके दिल में ख्वाहिश थी, उन तमाम कबाइल के पास जाते और मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए आमदा करते। तो ये लोग कहाँ गए, बनु खतफान भी गए, उनके लिए भी उन्हें वो कबाइल को भी राजी किया। फिर इसके बाद जुनूब से यानी साउथ से कनाना और तिहामा, दूसरे तमाम हलीफ कबाइल, यानी ये लोग आपस में हलीफ थे, कुरैश के हलीफ थे, कुरैश के दुश्मन थे, लेकिन ये तमाम जैसे कि मुत्तहिद यूनाइटेड किस लिए हुए थे, मुसलमानों से जंग करने के लिए। इस तरीके से तमाम लोग जब आ गए थे, यानी साउथ से किनाना और तिहामा और मशरिक से यानी ईस्ट से कतफानी कबाइल, फराजा, मर्रा, अशजा, ये सब मिलकर जो पूरा क्या बोलते जंग के लिए लश्कर तैयार हुआ, तो इसकी तादाद कितनी थी, 10,000 लोग जमा हो गए थे। ये पूरे ये 10,000 के लश्कर अबू सुफियान की सदारत में मदीने की तरफ कूच कर रहा था। ये थी मुशरिकीन की तैयारी। अब ये मुशरिकीन जिसके तरफ जा रहे थे वो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ, यानी मुसलमानों के सरदार जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जासूसी निज़ाम बहुत मजबूत था। मदीने के अतराफ के हालात जरा भी चेंज होते तो आपको खबर मिल जाती थी। तो इतना बड़ा लश्कर जब तैयार हो रहा था, ये बनु नज़ीर की कार्रवाई चल रही थी,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر مل جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے، مدینے کے اطراف کا دورہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سے فیصلہ کرتے تھے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ صحابہ کو اکٹھا کیے، مشورہ کیا کہ اس طریقے سے حالات ہے، اس طریقے سے 10,000 کا لشکر آنے والا ہے. تو تمام صحابہ نے کیا مشورہ کیا کہ اس بار ہم مدینے میں رہ کر مدینے کی حفاظت کریں گے، مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا پڑتا؟ اب اگر اب مدینے میں رہ کے ہم لوگ جنگ کر رہے ہیں تو ہم لوگ کو وہ چیز یعنی مدینے کی حفاظت کرنا ہے. تو مدینے کی حفاظت کس طریقے سے کریں گے؟ مدینہ نا ایک سائڈ سے ہررا یعنی کیا بولیں گے، آتش فشا پہاڑ، ولکینوس، ایک سائڈ سے ولکینوس سے ہے اور دوسری سائڈ میں باغات ہے اور جھاڑ ہے، اور ایک سائڈ میں بنو قریظہ کا قبیلہ تھا یعنی پیچھے کی طرف سے، اور ادھر پہاڑی تھی. تو 3 سائڈ سے مضبوط تھا. ادھر کی سائڈ سے یعنی شمال نارتھ کی سائڈ سے جو سے کہ 10,000 کا لشکر اگر آنا ہے تو نارتھ کی سائڈ سے ہی آنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ پوائنٹ جیسے کہ ہمارا ویک ہے یعنی یہاں سے ہی مقابلہ کر سکتے ہم لوگ، جنگ ہو سکتی بلکہ سمجھ ڈسکشن میں بات آتی. تو حضرت سلمان فارسی انہوں مشورہ دیتے کہ اگر ہمارے فارس میں اس طریقے سے حملہ ہو رہا تو ہم لوگ ایک ترکیب لگاتے کہ اس کو خندق کے ذریعے محاصرے کو روکتے ہیں یعنی حملے کو روکتے ہیں. تو یہ ترکیب سب کو پسند آ جاتی کیونکہ یہ عرب میں بالکل نئی ترکیب تھا، بالکل نیا آئیڈیا تھا، اس سے کوئی عرب کے لوگ واقف نہیں تھے. اچھا، یہ سلمان فارسی کون تھے؟ آزاد ان کردہ کے غلام ساتھ تھے. ہاں جی، وہ مطلب کس طریقے سے آزاد ہوئے تھے؟ وہ یہودی کے پاس غلام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. ہاں سب کو یاد آ گیا ہوگا کہ 300 کے درخت، 300 کھجور کے درخت اور اتنی مقدار میں سونا دے کر صرف ایک آدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے ان کی مدد کی تھی. کیوں؟ کیونکہ مسلمان میں یعنی مسلمان قوم میں ایک آدمی کی بھی اہمیت ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہم لوگ یہ پوائنٹ لے سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ سلمان فارسی کا جو ہے کہ مشورہ تھا جس پر عمل کیا گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 10 آدمیوں کا ایک گروپ بنایا. انہیں یعنی یہ 10 آدمی کتنا 40 ہاتھ خندق کھودیں گے. یہ خندق کیا ہے؟ ایک نالا ٹائپ سمجھ لیجئے، بڑا سا نالا ٹائپ جس میں آسانی سے گھوڑ سوار بھاگ کر یعنی اس جگہ سے اس جگہ پہ نہ آ سکے. تو آپ نے 10 آدمیوں کی 1000 آدمی تھے، پورے 1000 صحابہ تھے، یعنی 10 آدمی کو 40 ہاتھ کا وہ خندق کھودنا تھا. تو اس وقت مدینے کے حالات کیا تھے؟ بالکل کھانا نہیں تھا، خاص سالی تھی اور ٹھنڈ کا جی. موسم تھا. بھوکے پیٹ صحابہ ایک دم نڈھال ہو کر اس طریقے سے نہیں کر رہے تھے. اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کی خواہش یہ لوگوں میں نے اتنا جوش و خروش بھر گیا تھا، اتنی محنت و مشقت کے ساتھ اور اتنے لگن کے ساتھ یہ تمام صحابہ جنہیں جو جو کام دیا گیا تھا وہ کام انجام کر رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہ انہیں ہدایت دے رہے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس خود اس میں شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہ مطلب ان کی مدد کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے اور انہیں ہمت دینے کے لیے اشعار بھی پڑھ رہے تھے. وہ اشعار کیا تھے؟ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کو بخش دے. تو پھر اس کے جواب میں صحابہ بھی فرما رہے تھے نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقین ابدا. ہم وہ ہے، ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد پر بیعت کی ہے. کیا ہوا؟ کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ اللہ کے لیے کرنے والا جہاد کا کام ہے تو ہم اس میں ضرور شامل ہوں گے. اس طریقے سے انصار اور مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے اور یہ گڑھا کھود رہے تھے بالکل بھوک کی حالت میں. انہیں بالکل بھی کھانا نصیب نہیں ہو رہا تھا.
مسلمان اتنی گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف کیا تھی، بھوک بھی برداشت کر رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ ان کی حالت دیکھ کر، یعنی بھوکے صحابی کس قدر محنت و مشقت کے ذریعے وہ خندق کا کام کر رہے تھے، ان کی حالت دیکھ کر کلیجہ کٹ جاتا تھا، شق ہو جاتا تھا. تو پھر اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا کہ دیکھیے اللہ کے رسول، ہم نے ایک ایک پتھر باندھ لیا ہے، یعنی بھوک کی شدت برداشت کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ جب دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اس جنگ میں یعنی یہ خندق کے جب کھدائی ہو رہی تھی، اس دوران چند معجزات بھی ہوئے تھے. وہ معجزات کیا تھے کہ کسی صحابی کے پاس 2 مٹھی جو تھا وہ لایا گیا اور اس میں چکنائی یعنی بودار، اتنی گندی بو کے ساتھ تھا، وہ اس کے ساتھ پکایا گیا. بہت بدبودار تھا وہ کھانا، لیکن بھوک اتنی شدت تھی کہ اسے سب لوگوں نے کھایا. پھر اور ایک معجزہ کیا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ، ان کے بیوی جو تھے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیے اور ایک سا یعنی 2.5 کلو جو پیس کر روٹی بنا دی اور بولے اپنے شوہر کو، حضرت جابر کو بولے کہ جاؤ، یعنی آہستہ سے بولو، 1000 صحابہ ہے جو محنت کر رہے ہیں، تو وہ صحابہ میں سے چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مطلب ان کے ساتھ جو اہم ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ان کو لے کر تھوڑے صحابہ کے ساتھ آ کر دعوت قبول کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ چند میں سے چند کو لے کے جائے اور وہ خود شگم سیر ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، تمام صحابہ کو لے کر ان کے گھر پہنچے. تو میاں بیوی پریشان ہو گئے کہ کھانا تو تھوڑا ہے، آدمی اتنا ہے. پھر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ کہہ کر ان لوگوں نے دعوت شروع کی. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس میں اتنی برکت ڈال دی کہ لوگ کھاتے گئے. جو سالن تھا وہ بھی تھا، جو روٹیاں تھیں وہ بھی کم نہیں پڑی. تمام 1000 صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیٹ بھر کر کھایا اور جو انہوں نے پکایا تھا وہ ویسے ہی رہا. یہ بھی ایک معجزہ تھا. پھر حضرت نعمان بشیر ایک صحابی تھے، ان کے بہن ان کے لیے، حضرت نعمان بشیر کے لیے اور ان کے ماموں کے لیے چند مٹھی کھجور لے کر جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیا ہے، تو بولے کھجور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اسے ایک کپڑے پہ بکھیر دو. تو جب انہوں نے بکھیر دیا تو تمام خندق کی کھدائی کرنے والے صحابہ کو بلائے اور تمام صحابہ نے کھانا شروع کی. تو کھجور اتنی تھی کہ کناروں سے، مطلب جو ڈھیر تھا وہ کپڑے کے کناروں سے باہر آنے لگا تھا. کھجوریں تھی اور سب لوگوں نے کھا لیا. یہ بھی ایک معجزہ تھا. پھر اسی کھدائی کے دوران کیا ہو گیا تھا کہ جب کھدائی کر رہے تھے تو ایک چٹان آ گئی تھی. چٹان آ گئی تھی جسے کھودنا مشکل ہو رہا تھا. تو تمام صحابہ آپ صلی اللہ مطلب جو وہاں پر تھے صحابہ، انہوں نے کہا کہ یہ چٹان تو ہٹ نہیں رہی ہے اپنی جگہ سے، جس سے خندق کھودنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ ٹھیک ہے میں خود آ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بسم اللہ کہہ کر ایک مارا، اس پہ ضرب لگائی. اس پہ ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا چٹان کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہے، واللہ میں تو اس وقت سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں. بھوک ہے، پیاس ہے، لوگوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کو توڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شام کے محلوں کو دیکھ رہا ہوں.
ہم آپ رہے تو اچھا یہاں پر پہلے کھانے کو نہیں ہے ایسا سوچتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ جو رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ وہ ہونے والا ہے، انہیں اس بات سے تسلی دی جا رہی تھی، اس بات سے ان میں ہمت پیدا کی جا رہی تھی کہ یہ کام بیکار نہیں ہے، اس کے عوض ہمیں آئندہ یہ ملنے والا ہے شام کی۔ پھر دوسری جب ضرب لگائی گئی، یعنی دوسری بار جب اس کو مارا تو اور ایک ٹکڑا کٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی، پوری ختم ہو گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہے، واللہ میں اس وقت اپنی جگہ سے سنا کے پاٹھک دیکھ رہا ہوں، پھاٹک یعنی گیٹ دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات کب صحیح ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزوات شروع ہوئے تھے، جنگیں شروع ہوئی تھی، تو ملک شام اور ہمارا فارس بھی فتح ہو گئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے آتے یہ یمن تک بھی ہم لوگ مسلمان فتح حاصل کر چکے تھے، اور مدائن کے محل میں مسلمان گھوم رہے تھے۔ تو وہاں کے حالات کیا تھے؟ وہاں پر اتنا سونا چاندی مسلمانوں کو ملا کہ سونے چاندی کی اوقات ختم ہو گئی تھی، یعنی سونے چاندی جو ایک کیا بولتے قیمتی چیز ہوا کرتی تھی، ان کی قیمت تھی وہ بھول گئے تھے، اتنا سونا چاندی وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ تو اور استاذہ نے کیا بتایا کہ کافور بوریوں میں بھرے ہوئے تھے، کافور یعنی کیمفر اتنے بوریوں میں بھرے ہوئے تھے کہ آپ صحابہ اس وقت کے مسلمان جو تھے انہوں نے آٹے میں نمک کی طرح یعنی نمک جان کر اس کافور کو استعمال کیا تھا۔ تو یہ بہت امیر کیا کہہ سکتے ہیں، ہیرے جواہرات یہ سب ان کے پاس تھا، لیکن مسلمان ان پہ غالب آ گئے تھے، اور یہ تمام مال کہاں پر جمع ہوتا تھا؟ بیت المال میں جمع ہوتا تھا، مدینے میں جمع ہوتا تھا۔ تو یہ تھا مطلب جو بھی چٹان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گویاں تھی جو کہ سچ ثابت ہوئی، کب؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے تھے؟ خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر صحابہ کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی دیواروں، مدینے کی دیواروں تک مشرکین کا لشکر پہنچنے لگا۔ اس سے پہلے مسلمان کیا کیے تھے کہ وہ خندق تیار کر لیے تھے۔ جب آگے تھے لوگ خندق لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے تھے؟ لشکر لے کر جب پہنچے مشرکین، پہنچنے مدینے کے قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ عورتیں اور بچوں کو کیا کیے؟ ایک قلعے میں محفوظ کر لیے تھے۔ اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جب بنو نذیر کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ جب چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیمپ کس طریقے سے بنایا تھا؟ جو لکڑی کا کیمپ تھا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان تھا، یعنی بنو قریظہ اور بنو نذیر کو ملنے نہیں دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنو قریظہ سے پھر سے احد میں جو عہد ٹوٹ گیا تھا، پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد تجدید کیا تھا، یعنی دوبارہ سے عہد لیا تھا کہ تم نہ اب مدینے کے خلاف یعنی مسلمانوں کے خلاف یعنی مدینے پہ جو بھی حملہ ور ہے ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو بنو قریظہ کے لوگ جو ہے سو کہ مان گئے تھے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کو مسلمانوں کو تھوڑا اطمینان تھا کہ بنو قریظہ کے لوگ اب وعدہ خلافی نہیں کریں گے، تو ایک اطمینان تھا، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ڈر تھا کہ عورتوں کی حفاظت ہوگی نہیں، تو اونچی جگہ سے جا کر دیکھتے تھے۔ ابو بکر کی روایت کے مطابق یہ تھا کہ انہیں اطمینان تو یعنی عورتوں اور بچوں کی طرف سے فکر لاحق ہوتی تھی، اور وہ لوگ نا ایک اونچی پہاڑی پہ جا کر دیکھتے تھے کہ حالات سب ٹھیک تھے۔ اور یہ عورتوں اور بچوں کے اوپر کس کو سربراہ بنایا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے حسان بن ثابت، انہیں عورتوں اور بچوں کے اوپر سربراہ بنایا گیا تھا، ان کا نگران بنایا تھا۔ تو یہ خندق بھی ہو گئی، مشرکین کا لشکر بھی آ گیا۔ مشرکین کا لشکر کو دیکھ کر اب مسلمانوں کے ساتھ کون ملے ہوئے تھے؟ منافقین بھی تھے۔ منافقین کا کیا ہے؟ وہ لوگ کمزور ایمان والے تھے، وہ لوگ اپنی جان نہیں کھونا چاہ رہے تھے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ تو آ تو گئے تھے، لڑیں گے ایسا کریں گے، لیکن جب اتنا
लश्कर देखा, 10,000 लोगों का लश्कर देखा तो उनके हौसले पस्त हो गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही कि हम हमारे घर खुले में है, कुछ भी बहाना हीले बहाना करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी और वो लोग वापस हो गए। तो जब मुशरिकीन पहुंचे वहां पर देखा खंदक खुदी है, मदीने के पास ही नहीं आ सके, यानी मदीने से बहुत आगे थोड़ी दूर पे ऐसा आगे ही खंदक खुदी हुई है। अब ये लोग अगर ये 10,000 का लश्कर आता तो अंदर मुसलमानों की तादाद मदीने में तादाद इतनी थी कि औरतों और बच्चों को बनाकर भी 1,000 से सॉरी कितने पूरी आबादी भी कितनी नहीं थी, सॉरी मैं भूल गई, तो कम थी बिल्कुल। ये 10,000 अगर लोग अंदर घुस जाते तो मुकम्मल सफाया कर सकते थे, लेकिन ये खंदक जब आ गई इनके प्लान में ही नहीं था। यानी थोड़ा बहुत आइडिया होता ना, जंग ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, ये बिल्कुल नई चीज थी लोगों के लिए। एकदम से गुस्से से तिलमिला जाते तो हर कोशिश करते कि खंदक को फलांग सके, पार कर सके, तो इतना आसान नहीं था। तो वो क्या करने लगे और मुसलमान देख रहे थे कि मतलब कहाँ से कौन आ सकते, तो जब भी कोई कोशिश करता तो मुसलमान क्या करते, तीर बरसा देते। तो इस वजह से उनके बहुत से लोग घायल हो जा रहे थे, बहुत पेचोताब हो गया था, बहुत गुस्से हो गए थे ये लोग, जो भी मुशरिकीन आ गए थे, जो भी 10,000 का लश्कर थे। तो फिर इक्रमा बिन अबी जहल और एक थे अम्र बिन अब्द और एक भी थे उनके साथ, ये तीनों मिलकर क्या करते, अब खंदक तो है चौड़ी चौड़ी, लेकिन बात जगह पे क्या होता है बीच में चट्टान आ जाने की वजह से थोड़ा सा नैरो भी हो जाता ना, बिल्कुल थोड़ा, तो वहां से क्या करते, पीछे से जाके आगे आकर छलांग लगा के वो खंदक पार कर लेते अमर बिन अब्द को। और उनका मुकाबला करने के लिए मुसलमान की तरफ से कौन आते, हजरत अली आते। जब ये दोनों में मुकाबला होता तो हजरत अली जीत जाते। जब ये दोनों का मुकाबला होता तो अकरमा बिन जहल, ये अकरमा बिन अबी जहल कौन थे, अबू जहल के बेटे, तो उन्होंने जब आते वहां पर, तो जब देखते कि हजरत अली उन पे काबिज हो गया और उनको खत्म कर दिया अमर बिन माब्द को, तो वो क्या करते, वापस चले जाते डर कर, फिर मुशरिकीन में शामिल हो जाते। फिर इसी तरीके से एक और आदमी जो आए थे वो खंदक में गिर जाते और अपने घोड़े समेत ही वहीं पर मर जाते। तो मुशरिकीन के लिए वो लाश इंपॉर्टेंट थी, तो उन्होंने कहा कि ये लाश हमें दे दो, इसके एवज कितने ऊंट ले लो, 10 ऊंट, 10 ऊंट ले लो, 10 ऊंट ले लो और हमें ये लाश दे दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर अपनी आला ज़र्फी दिखाई, अपने अखलाक दिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, नहीं तुम लाश ऐसे ही ले लो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जंग लड़ना, जंग जीतना ये जरूरी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये चाहते थे कि तमाम लोग एक अल्लाह को मानने वाले बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्तनत नहीं चाहते थे, जगह नहीं चाहते थे, बस दिलों में अल्लाह की मोहब्बत जाग जाए और बुतों से नफरत पैदा हो जाए। तो ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लाश ऐसे ही वापस कर दी। जब ये देख रहे थे, यानी ये जो खंदक था जिसकी वजह से इन्हें परेशानी हो रही थी, तो यहाँ पर भी यहूद के जो बनी नजीर के थे, हुए बिन अख्तब, वो बेचैन हो गए कि कुछ भी फैसला नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या किए, बनो खुरैजा के पास गए, बनो खुरैजा के पास, सॉरी किसके पास, हाँ बनो खुरैजा से ही, ये बनो नजीर के थे हुए बिन अख्तब, तो गए बनो खुरैजा। बनो खुरैजा भी क्या था, यहूदी कबीला था जो कि मुसलमानों के पीछे था, मतलब समझ में आ रहा ना। एक मिनट, चलो फिर कभी देखिए। तो बनो कुरैजा मदीने के पीछे से था जहां से भी मुशरिकीन आकर हमला कर सकते थे। तो उहै बिन अख्तब जब आते, उनके सरदार कौन थे बनो कुरैजा के, काब काब बिन असद थे। उनके पास जब आते तो काब बिन असद दरवाजे पर दस्तक देते कि खोलो मैं आया हूँ हुए बिन अख्तब। तो उन्होंने क्या करते, खुदा की कसम दरवाजा नहीं खोलते, फिर भी उन्होंने इतने बातें करते रहते, देखो मैं तमाम अरब को इकट्ठा करके लाया हूँ, अब तो मुसलमान फना होना ही होना है, कुछ भी एक ऐसा उनको जोश दिलाने वाले करे। तो जब दरवाजा खोलते तो काब बोलते, नहीं देखो खुदा की कसम तुम मेरे पास हमेशा जिल्लत और फौजों का बरसा हुआ बादल लेकर आते हो,
جس میں صرف گرج ہے، چمک ہے، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہوئے تجھ پر افسوس ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں پایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ کہتے ہیں اور ہمیشہ اپنا وعدہ ایفا کرتے ہیں، یعنی عہد خلافی نہیں کرتے، اپنا عہد ضرور پورا کرتے ہیں. تو یہ یہود رہنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے. تو اتنے پر بھی وہ ہوئے بن اخطب نہ نہیں چھوڑتے ان کو. تو ہوئے بن اخطب کیا کرتے، ہم ان کو کسی طریقے سے بھی بات منواتے رہتے کہ دیکھو میں ایسا لا دیا اور میں مال بھی دوں گا تم اگر لڑے. اگر اتنے پر بھی تم راضی نہیں ہے، اگر تم محمد سے اتنا ڈر رہے ہو تو میں بھی نا خیبر چھوڑ کر جو کہ تمہارے ساتھ تمہارے خلوں میں شامل ہو جاؤں گا، پھر تمہارا جو انجام ہوگا میرا بھی وہی انجام ہوگا. تو یہ جب عہد و پیما کرتے ہوئے بن اخطب تو کعب بن اسد راضی ہو جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑنے کے لیے راضی ہو جاتے. تو یہاں تک تو تھا آڈیو میں. انشاءاللہ پھر ہم آئندہ پڑھیں گے. اگر یہاں پر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو پوچھ سکتے. میری آواز کلیئر تھی سسٹرز؟ جی میم. جی. کسی کو کچھ نہیں پوچھنا سسٹرز؟ اچھا، یہاں پر ایک بات اس آڈیو کے دوران ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے، یعنی جب